السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں برلے میں۔ یہ یو کے کا ایک ٹاؤن ہے مانچسٹر کا، اور میرے بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی آپ میرے پچھلے ویڈیوز میں اس جھیل کا منظر دیکھ چکے ہیں۔ جھیل کی اس طرف آبادی ہے، اس طرف جو ہے فیکٹریز ہیں، اور یہ جھیل کسی دور میں سامان کی ترسیل کا کام کرتی تھی۔ یہ جھیل نہیں، غلط کہہ گیا، یہ نہر جو ہے، یہ نہر جو ہے یا چھوٹا سا دریا، یہ دیکھیں دور تک گیا ہوا، یہ کبھی سامان کی ترسیل کا کام کرتی تھی۔ کام کرنے والے اس طرف رہتے تھے، اس طرف کام کرتے تھے، اور سامان جو بناتے تھے وہ یہاں سے چھوٹے چھوٹے جہازوں کے ذریعے یو کے دور دراز علاقوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ بڑی مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے، بڑے دن کے بعد نکلی ہے، اور جب میں آیا تھا آج سے 10 دن پہلے تو اس دن 38 ٹیمپریچر تھا یہاں کا، 36-38 چل رہا تھا۔ اور مجھے یہیں کے چینلز سے پتہ یہ چلا کہ کم و بیش 40 سال پرانا ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا گرمی کا۔ یہ فیکٹری کی آواز اب سن رہے ہوں گے، آواز آ رہی ہے پیچھے کو، مشینیں وغیرہ چل رہی ہیں۔ تو یہاں آج بھی کام ہوتا ہے، بڑا خوبصورت آج موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہوا میں خنکی ہے، اس لیے میں یہ اپر پہن کے آیا ہوں، یا شاید میں بڈھا ہو گیا، لیکن بڑا مزے کا، بڑا گڈی گڈی قسم کا موسم ہے۔ اور سب سے پہلے میں آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں جی کہ میرے 10-11 دن جو پچھلے گزرے بڑے اعلیٰ گزرے۔ چودھری سکندر نواز صاحب نے بڑی سیر کرائی، بڑے بڑے مزے کے ہم نے یہاں کھانے کھائے، بڑے اعلیٰ درجے کے اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کل میں نوٹنگم چلا جاؤں گا یہاں سے، تو وہ لوگ جو نوٹنگم یا اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ 23 تاریخ کو 23 اگست کو میری کتاب یو کے یاترا کی ایک تقریب ہے نوٹنگم میں۔ اجلال بخاری صاحب جو ہے وہ عاصم بخاری صاحب مرحوم ایک عظیم اداکار تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو مجھ ناچیز سے ملنا چاہتے ہیں وہ نوٹنگم میں 23 تاریخ کو، میں نے اس کا پوسٹر جو ہے وہ لگا دیا فیس بک کے اوپر، تو وہاں سے آپ ان کا نمبر لے کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں انٹری کی کوئی فیس وغیرہ تو نہیں ہے، داخلہ بالکل مفت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ اگر ریزرو کروا لیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ نوٹنگم اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے میرے چاہنے والے اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور سیلفیاں بھی بناویں گے۔ تو ایک تو یہ اپڈیٹ تھی دوستو۔ جو آج کی کہانی ہے وہ سنانے سے پہلے پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑا عجیب سا ہو رہا ہے، اور میں نے جب یہ کہانی سنی تو کہانی تو ایک ہے، اس کے اندر جتنے بھی نشیب و فراز آتے ہیں ہر کہانی میں ہوتے ہیں۔ اس کہانی کا المیہ بڑا اور طرح کا المیہ ہے، اس کے اندر ایک چاہت ہے ایک ماں کی، بڑی اور طرح کی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں جو اکثر کہانیوں میں کہتا ہوں نا کہ میں نے ایسی کہانی کبھی نہیں سنائی، اور پھر آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو بڑی اور طرح کی کہانی تھی۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے، جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہانی اور طرح کی کہانی ہے تو وہ کہانی یقیناً بہت اور طرح کی کہانی ہوتی ہے۔ دوستو آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہاں پر پہلے بھی دکھائے، دیکھیں جہاز کھڑے ہوئے ہیں، یہ آج بھی سامان کی ترسیل کرتے ہیں، یہ ہاؤس بوٹس بھی ہیں، یہاں لوگ رہتے بھی ہیں۔ اور یہ تھے وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں، چھوٹے چھوٹے شپ ٹائپ جہاز جو یہاں سے سامان لے کر جاتے تھے، اس کی ترسیل پورے یو کے میں ہوتی تھی، لیورپول تک جاتے تھے یہ۔ دوستو آج کی کہانی بڑی مزے کی کہانی ہے، بڑی اور طرح کی کہانی ہے، جس کی تمہید میں پہلے باندھ چکا ہوں۔
میں آج سے چند دن پہلے گیا تھا لیک ڈسٹرکٹ ایک ایسا علاقہ ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنی جھیلیں، اتنے دریا، اتنے جھرنے، اور اس قدر قدرتی خوبصورتی ہے وہاں پر کہ میں نے آج فیس بک پہ اسٹیٹس لگایا تھا کہ وہ مغل اعظم کا ڈائلاگ ہے نا کہ میں ایک ایسا مجسمہ بناؤں گا، مجسمہ ساز کہتا ہے کہ میں ایسا مجسمہ بناؤں گا جس کو دیکھ کر سپاہی اپنی تلوار، بادشاہ اپنا تاج اور ایک عام آدمی اپنا دل نکال کے اس کے قدموں میں رکھ دے۔ لیک ڈسٹرکٹ کا علاقہ بھی ایک ایسا خوبصورت علاقہ ہے جہاں جب آپ جائیں گے تو اگر آپ گونگے ہیں تو آپ بولنا شروع کر دیں گے، اگر آپ کی ٹانگ میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی شخص جو لنگڑا ہے وہاں چلا جائے تو دھمالے ڈالنے لگ جائے، اور منہ سے صرف اتنا نکلتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنی رعنائی ہے وہاں کے موسم میں۔ جی یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر ہمارے ولیم ورڈز جو ہیں ولیم صاحب نے وہ لکھی تھی ڈیفوڈل۔ ہم ڈیفوڈل گارڈن بھی گئے تھے، وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھیں گے بھی۔ یہاں پر ایک گاؤں ہے، اس سارے علاقے کا نام، اس گاؤں کا نام ہے گراسمیر کے علاقے میں میں ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے ایک آواز آتی ہے، افتخار بھائی۔ تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑی ہی اعلیٰ درجے کی خاتون، میرا خیال ہے کہ عمر میں مجھ سے کم و بیش 10 سال یا 8 سال تو بڑی ہوں گی، اور بڑے گریسفل گرے بال ان کے، اور انہوں نے ایک شال اوڑھ رکھی تھی اور اینک لگا رکھی تھی، ہاتھ میں ان کی ایک سٹک تھی، اور سٹک کے اوپر دونوں ہاتھوں سے سہارا لے کے کھڑی ہوئی تھی، اور بڑی ہی خوبصورت ایک خاتون تھی۔ اور میں نے مڑ کے دیکھا، میں کہا جی میں افتخار رفیع۔ کہتے افتخار بھائی میں آپ کی کہانیاں سنتی ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں دراصل اسی علاقے میں رہتی ہوں، اور اس گاؤں میں جہاں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں واحد میں ایک پاکستانی بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، میرا ایک گھر ہے، باقی یہاں پر سارے جو ہیں وہ لوکل یہاں کے گورے رہتے ہیں۔ مجھے بڑا انٹرسٹ پیدا ہوا، میں نے کہا جی کمال ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ میرا نام تو ویسے تو میرا نام فرخندہ ہے، لیکن یہاں سب مجھے ماریا کہتے ہیں۔ میں نے کہا واہ جی واہ۔ کہتی یہ نام مجھے یہاں کے لوگوں نے دیا ہے۔ تو میں اس وقت جنجر بریڈ کھا رہا تھا۔ جنجر بریڈ جو ہے وہ جب آپ جائیں گے نا لیک ڈسٹرکٹ تو وہاں پر آپ جو ہے وہ لائن میں لگیں گے، اور پھر جو یو کے میں یا اپنے یورپ میں جو پہلی جنجر بریڈ جس نے بنائی تھی وہاں اس خاتون کا ایک گھر ہے، اور وہاں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، سب لائن میں لگ کے نا جنجر بریڈ خریدتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو وہاں ٹورسٹ کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمارے میزبان نے لائن میں لگ کے وہ لے لی تھی، میں وہ کھا رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ کی کہانیاں بہت دلوں کو سکون دیتی ہوں گی، راستہ دکھاتی ہوں گی، آج ایک کہانی میں بھی آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بہن میری سنائیں۔ تو وہاں پر جو ایک سیمیٹری ہے، جو قبرستان ہے، اس کے ایک طرف بینچ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کے مجھے کہا کہ ماریا بہن نے کہ آئیں یہاں بیٹھتے ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ علی صاحب اور میرے جو دوست تھے وہ اپنا ویڈیو بنا رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے۔ تو ماریا بہن نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میرے والد صاحب جو گھر جس میں رہتے تھے وہ گھر دادا کو ملا تھا جب یہ پارٹیشن ہوا تھا نا، انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی اور برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہوئے تھے، تو میرے دادا کو یہ گھر الاٹ ہوا تھا۔ ہم شالمی کے اندر رہتے تھے، شاہ عالم مارکیٹ، جس کو ہم فلو میں لاہوری شالمی کہتے ہیں۔ تو شاہ عالم مارکیٹ کے اندر
ان کے والد صاحب کو اس کے دادا کو گھر ملا تھا تو والد صاحب بھی وہیں رہتے تھے، اور کہتی کہ نیچے ہی ہمارے تقریباً 12-13 دکانیں تھیں، تو اسی میں کاروبار شروع کیا تھا دادا نے. اور یہ لوگ اس دور میں بیچا کرتے تھے یہ جو برتن ہوتے ہیں نا پیتل اور سلور کے، ان برتنوں کا کام کرتے تھے اس کے بڑے. اس کے ابا نے بھی وہی کیا. تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے بھلے مانس آدمی تھے، اور سارا علاقہ ان کو شیخ صاحب کہا کرتا تھا یا حاجی صاحب کہا کرتا تھا. تو کہتی دادا کے مرنے کے بعد میرے ابا نے وہ سارا کاروبار سنبھال لیا تھا، اور جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارے گھر میں اس وقت کی تمام سہولتیں موجود تھیں. کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں تھا، کپڑے بہترین ہوتے تھے، اور جو ہے ماہانہ ہمارے گھر میں لنگر ہوا کرتا تھا، اور نعت خوانی ہوا کرتی تھی. سالانہ جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہوا کرتا تھا. دیگیں پکتی تھیں، سارا بازار آتا تھا، اور بڑے بڑے نعت خوان آیا کرتے تھے. کہتی ہے ہمارے گھر میں جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آتا تھا تو تب قوالیاں ہوتی تھیں. تو کہتی میرا بچپن ایک بھرپور قسم کا، کسی بھی المیے سے آزاد قسم کا بچپن تھا. تمام سہولتیں موجود تھیں. شیخ صاحب کی بڑی عزت تھی والد صاحب کی، کیونکہ دادا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور شیخ صاحب سارے معاملات دیکھتے تھے. کہتی ہے میرے 3 بھائی تھے، میں اکلوتی بیٹی تھی اپنے ابا کی، اور اماں جو ہیں وہ بڑی محبت کرنے والی تھیں، لیکن وہ اکثر پٹائی کر دیا کرتی تھی. ابا تو کچھ کہتے نہیں تھے، اماں اکثر ہماری پٹائی کر دیا کرتی تھی. اماں کا بڑا روب تھا، اور شیخ صاحب بھی ان سے ڈرتے تھے. کہتی تقار میں میرے 3 بھائیوں کی شادیاں میرے خاندان میں کی گئیں. کہتی جو میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا اس کی شادی جہاں ہوئی، فیملی اچھی تھی، بزنس مین تھے، ان کا اپنا کام تھا، اون کا کام. ان دنوں سے سویٹر بنے جاتے تھے نا، ابھی بھی کئی علاقوں میں سویٹر بنے جاتے. تو اون جو ہوتی ہے وہ اون کا تھوک کا کام کیا کرتے تھے. اس کے جو بھابھی کے والدین تھے، اور ان کا بیٹا تھا عبدالقدوس. عبدالقدوس جو ہے اس سے اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ مانگا فرخندہ کا، یعنی ماریا کا، جو موجودہ ماریا. تو اس کے گھر والوں نے، شیخ صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں یار وٹا سٹا نہیں کرنا چاہیے، وٹا سٹا کرنے کے بعد ہم پھنس جاتے ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں. لیکن عبدالقدوس کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں، ہم نے آپ نے ہماری بیٹی کو خوش رکھا ہوا ہے تو ہم بھی آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں گے، آپ جو ہے نا فرخندہ کا رشتہ ہمیں دے دیں. اب ماریا کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے ابا کی جو ریپوٹیشن تھی اور جو مالی حالت تھی اور جو کاروبار کی صورتحال تھی، کہتی میں نے خود تقریباً جو ڈسکشن سنی ہے اپنے ماں باپ کی، وہ اگر میں یہ کہوں نا کہ 100 سے زیادہ رشتے آئے تھے میرے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. لیکن عبدالقدوس کا جب رشتہ آیا ہے تو میرے والدین نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں ایسی شادی نہیں کرنی چاہیے جس میں ہم بٹا سٹا کر لیں اور پھر ہم تکلیف کا شکار ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ہماری طرف سے انکار سمجھیں. لیکن انہوں نے، میری بھابھی نے دن رات میرے والدین سے ریکویسٹ کرنی، میرے بھائی نے میری بھابھی کی زبان بولنی، اور وہ کہتا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھا ہے اس گھر میں، اور رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ماریا کہتی ہے کہ عبدالقدوس صاحب جو ہیں وہ شکل صورت کے بالکل اچھے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے نوجوانی کے اندر پان کھانے شروع کر دیے تھے. ان کے دانت خراب ہو گئے تھے اور پیلے دانت تھے، بولتا بہت کم تھا، اور پڑھا ہوا بھی واجبی سا تھا. کہتی جبکہ میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور اس دور کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں کسی بچی کا پڑھنا ایک تو بڑے فخر کی بات بھی تھی، اور دوسرا بڑا مشکل بھی تھا، کیونکہ لوگ اس وقت
اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے، خاص طور پہ بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے تھے، اور خاص طور پہ یہ جو کاروباری حضرات تھے ہمارے شالمی کے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچے نے بڑا ہونا ہے، آگے کاروبار پہ بیٹھ جانا ہے، تو اس کو پڑھانے کی ڈگری دلوانے کی ضرورت کیا ہے۔ ماریہ کہتی ہے کہ عبدالقدوس کے گھر والوں نے رشتہ داروں سے بات کی، بڑی منت سماجت کی ہے۔ کہتی کہ حیران کن بات یہ ہے کہ کم و بیش 3 سال تک میری بھابھی، میرا بھائی، کیونکہ وہ بیوی کے کہنے میں تھا، اور عبدالقدوس کے والدین ہمارے گھر آتے رہے اور ایک ہی تقاضا کرتے رہے کہ جی فرخندہ کا رشتہ عبدالقدوس کے لیے دے دیا جائے۔ کہتی ہے ان دنوں میرے والد کا جو بزنس تھا وہ عروج پہ تھا، بہت مصروف ہوتے تھے۔ ایک دن میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا وہ بہت زور دے رہے ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ تو کہتی میں نے کہا جی آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ جیسے کہیں گے ویسے ہوگا۔ تو میرے والدین بڑے خوش ہوئے، اور 3 سال کے بعد عبدالقدوس سے، کہتی میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی، میری شادی کر دی گئی۔ کہتی جب میری شادی ہوئی ہے تو شالمی شاہ عالم مارکیٹ جو ہے پوری آئی تھی، اور اس کی مین روڈ کے اوپر مین سے مسجد شبر سے لے کے اور کہتی تقریباً آدھی سڑک تک جو ہے نا وہ سارے ٹینٹ لگائے گئے تھے، اور کہتی مجھے اتنا یاد ہے کہ میری شادی پہ 400 دیگیں پکی تھی، جو میرے گھر والے بتاتے ہیں۔ کہتی افتخار بھائی میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب میں ان کے گھر گئی ہوں، کہتی ہم وہ گلبرگ میں رہتے تھے، اور عبدالقدوس صاحب، کہتی جب میں اس گھر میں گئی ہوں تو اس گھر کے اندر بڑے بڑے کمرے تھے، بڑے بڑے دالان تھے، بڑے برآمدے تھے اور بڑے لان تھے، لیکن اس گھر میں رہنے والوں کے دل بہت چھوٹے تھے۔ کہتی میری ساس نے مجھے پہلے دن کہا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تیری ماں نے میری بیٹی کے ساتھ جو ظلم کر رکھا ہے، اور جس طرح سے تیرا بھائی میری بیٹی کے اوپر قدغن لگاتا ہے، اب تو دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہتی میں بڑی حیران تھی کہ میرے پہلے دن آمد ہے اس گھر میں، اور آتے ہی مجھے یہ تڑی کرا دی گئی ہے کہ اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہتی میں کیونکہ پڑھائی میں مشغول رہتی تھی، یونیورسٹی جانا آنا رہتا تھا، کہتی میں نے کبھی بھی اپنی والدہ کو اپنی بھابھی پہ کوئی ظلم کرتے نہیں دیکھا، اور نہ کبھی میں نے اپنی بھابھی کو روتے دیکھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہوں، نہ کبھی میرے گھر میں یہ ہوا کہ میرے جو بھائی ہے اس کا کوئی جھگڑا چل رہا ہو میری بھابھی کے ساتھ۔ کہتی ہیں بڑی حیران ہوئی۔ خیر ولیمے والے دن میرے سسرال والے بڑے طریقے سلیقے سے میرے والدین سے ملے ہیں جیسے بات ہی کوئی نہیں ہے، اور کہتی شادی کا 1 ہفتہ گزر گیا۔ ان دنوں بڑا رواج تھا مری جانے کا نا، تو میرے میاں نے جب مجھے کہا کہ ہم مری چلیں گے، تیاری کر لو، تو میں نے جب بیگ پیک کر لیا تو میری ساس نے کہا کہ خبردار کوئی مری شری نہیں جائے گا، اس کے ساتھ وہی کرنا ہے جو اس کے بھائی نے میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ میرے بھائی سے جب شادی ہوئی تھی میری بھابھی کی، تو اچانک میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو گاڑی میں سے بیگ نکال لیے تھے بھائی نے، حالانکہ اس کے بعد وہ مری کیا پورا پاکستان گھمایا انہوں نے بھابھی کو، لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ میری بیٹی کو انہوں نے شادی کے بعد سیر پہ مری نہیں جانے دیا تھا، اس لیے تو بھی نہیں جائے گی۔ کہتی افتخار بھائی میں اب اپنے والدین کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، کہتی میں کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھی تھی، اور ہمارا جو اسٹڈی سرکل تھا اس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے جو بزنس مین تھے ان کی بیٹیاں تھیں، مطلب اس وقت گلاس بنانے والی ایک کمپنی تھی بڑی مشہور، ان کی بیٹی میری کلاس فیلو تھی۔ پھر اس وقت کوئی ٹائر پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا تو کہیں باہر کا، جاپان کا، اس کے جو ٹریڈر تھے ان کا بیٹا تھا، پتہ میرے جتنے کلاس فیلو تھے سارے کاروباری لوگوں کے بچے تھے، اور میرا باپ خود ایک بڑا کاروباری آدمی تھا۔
سب کی گاڑیاں ان کو لینے چھوڑنے آتی تھیں، ہماری گاڑی بھی ہمیں لینے چھوڑنے آتی تھی، جو گاڑیاں ان کے پاس تھیں وہ گاڑیاں ہمارے پاس تھیں۔ کہتی میرا کبھی پالا ان باتوں سے نہیں پڑا تھا، اس بحث سے، ان اریٹیٹ کرنے والی گفتگو سے کہ تو تیرے والدین نے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے کریں گے۔ کہتی میرے لیے یہ سب بڑا ناقابل برداشت اور ناقابل یقین تھا جو میری ساس میرے ساتھ کر رہی تھی۔ مارے کہتے ہیں کہ افتخار بھائی، میری بھابھی کو اگر میری والدہ نے کہا ہے نا کہ دن میں اگر 2 دفعہ کہا کہ چائے بنا دو، تو میری ساس نے 4 دفعہ مجھ سے چائے بنوانی ہے۔ میری بھابھی جب تک 3 دفعہ 3 ہفتے رہ کے نہیں جاتی تھی، میری ساس مجھے 4 دن کے لیے میری ماں کے گھر نہیں بھیجتی تھی۔ اور جب میں اپنے والدین سے اس کا شکوہ کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرو، تم نے گھر بسانا ہے۔ اور جب میں عبدالقدوس سے بات کرتی تھی تو عبدالقدوس جو ہے وہ کہتا تھا کہ جو میری امی کہہ رہی ہیں وہ بس ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہے۔ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ خیر، ماریا بہن کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ سہنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیاں دیں، اور ان تینوں بیٹیوں کے اوپر میری ساس نے وہ رونا دھونا مچایا ہے، وہ واویلا مچایا ہے، اور وہ بری بری باتیں کی ہیں کہ بے شرم ہے، بیٹی پہ بیٹی پیدا کر رہی ہے، اپنے باپ سے جیز لا کے دے گی، میرا بیٹا تو بیاہ کے ان کو بوڑھا ہو جائے گا۔ کہتی ایٹ دا سیم ٹائم میرے بھائی کے گھر میں 5 بیٹیاں ہو چکی تھیں ان سالوں کے اندر، لیکن میرے گھر میں 3 بیٹیاں کیوں ہو گئی؟ میری ساس کو اس کا بڑا کلک تھا۔ وہ اپنی نواسیوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی تھی اور اپنی پوتیوں کو، میری بیٹیوں کو ہر وقت کمرے سے بھگا دیا کرتی تھی، نکال دیا کرتی تھی۔ کہتی اس وقت وہ بسکٹ آتے تھے چھوٹے 1 روپے کے 100، کہتی وہ میری بچیوں کے لیے وہ رکھے ہوئے تھے، جبکہ باقاعدہ طور پہ لاہور کے اور گلبرگ کے بڑے سٹور سے خریدی گئی ٹافیاں اور گولیاں اور لالی پاپ جو ہیں وہ اپنی نواسیوں کے لیے وہ رکھا کرتی تھی۔ خیر، کہتی یہ سارا استحصال چلتا رہا اور میں نے صبر کیا۔ کہتی میری ساس مر گئی، میرا سسر مر گیا، اس کے بعد میرے میاں جو ہیں دونوں ساس سسر ان میں شفٹ ہو گئے، وہ بالکل اپنی ماں کی طرح اور باپ کی طرح بیہیو کرتے تھے میرے ساتھ، اور اپنی اماں کی باتیں دہراتے تھے کہ تمہاری اماں نے یہ کیا۔ کہتی دیکھیں افتخار بھی، میں یہ نہیں کہتی کہ میری بھابھی کو بہت سکون سے رکھا گیا تھا، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں نا، جہاں بحث ہو جاتی ہے، جانا نہیں ہے، آنا نہیں ہے، ایسے کر لو ویسے کر لو، کھانا پکا لو، وہ ان ساری باتوں کو فیل کرتے تھے اور اس کے سارے بدلے مجھ سے لیے جاتے تھے، کیونکہ بٹا سٹا ہو گیا تھا، ادلے بدلے کی شادی ہو گئی تھی۔ ماریا کہتی کہ یہ سارے معاملات میرے ساس سسر کے مرنے کے بعد بھی درست نہیں ہوئے، اور بلکہ جب ان کی جائیداد کا بٹوارا ہوا تو پتہ یہ چلا کہ عبدالقدوس صاحب جو ہیں وہ ان کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت پتہ لگا کہ میرا جو میاں ہے یہ راتوں کو باہر رہتا ہے، یہ جوا کھیلتا تھا، اس کو جوئے کی عادت تھی۔ اب یہ جوا کھیلتا تھا اور اس میں جو چیزیں ہارتا تھا، پیسے پوسے، وہ سارے ان کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے تھے، اور یہ سمجھتے رہے کہ جی ابا کے کاروبار سے جا رہے ہیں پیسے۔ لیکن جب میرے ساس سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے بھائیوں نے سارے کھاتے کھول دیے، انہوں نے کہا جی یہ ہے، بلکہ ہمارے 13 لاکھ روپے تیری طرف نکلتے ہیں جو ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چنڈی کراتا مطلب دوڑا دیا، انہوں نے کہا بھاگ جاؤ۔ کہتی گھر جو ہے وہ بک گیا گلبرگ والا، اور میرے میاں جو ہیں وہ مجھے علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک 5 مرلے کے گھر میں لے آئے، جو کہ پتہ نہیں انہوں نے خریدا تھا یا کرائے پہ تھا، کہتی مجھے یہ تو نہیں پتہ، اور اس کوٹھی سے نکال دیا گیا ہمیں۔ کہتی اب شیخ صاحب کو، میرے والد کو اس کا بڑا کلک تھا۔ تو ایک دن میرے میاں نے مجھے کہا کہ تمہارے ابا جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے، اور اگر وہ مجھے کوئی کاروبار کروا دیں گے تو ان کا کچھ جائے گا نہیں، جبکہ میں ان کو ان کی مدد سے اپنے بھائیوں کو نیچا کر کے دکھاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں ان سے اچھا بزنس مین ہوں۔ تو
تو ماریہ کہتی ہے کہ میرے میاں نے مجھے کہا، شیخ صاحب پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے ابا، کہتی میں نے بس زبان ہلائی کہ ابا جی میرے میاں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں کل اس سے مل لوں گا، تم بے فکر ہو جو، اور وہ کاروبار کرے گا انشاءاللہ۔ ماریہ کہتی ہے کہ میرے ابا نے میرے میاں کو عبدالقدوس کو کاروبار کروا دیا۔ کہتی مجھے نہیں پتا کیا لین دین تھا، کتنے پیسے لگے تھے، اور اپنی 3 دکانیں خالی کرا کے اس کو دے دیں، بزنس کرتا رہا، اور تقریباً 7-8 مہینے کے اندر سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ اب امی میری بہت فکر مند رہتی تھیں، میرے حوالے سے بیمار رہتی تھیں، اور پتہ یہ چلا کہ جی میرے میاں نے جوا کھیلنا چھوڑا نہیں۔ ابا نے 2-3-4 بار ان کو کاروبار کروایا، پھر انہوں نے کہا جی میں نے گاڑیوں کا کاروبار کرنا ہے جیل روڈ کے اوپر، یہ میں نہیں کروں گا۔ ابا جی نے ان کو اس کے لیے پیسے دیے، انہوں نے جیل روڈ کے اوپر گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا۔ کہتی یہ وہ وقت تھا جب جیل روڈ پہ نیا کاروبار شروع ہوا تھا گاڑیوں کا، اس وقت 2-4 ہی تھے شو رومز۔ کہتی کیونکہ میرے میاں کو عادت تھی، اور وہ اکثر جو ہے وہ جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیلتے ہوئے چیزیں پیسے وغیرہ ہار جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جی یہ جا رہے تھے صاحب، تو میں اس لیے رک گیا تھا۔ کہتی افتخار بھائی میرے میاں کی طبیعت میں بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی، میرا یہ خیال تھا شاید میرے ابا کے پیسے دینے اور کاروبار کرانے کے بعد میرے میاں مجھ پر کوئی رحم کریں گے، کوئی محبت کا معاملہ کریں گے، لیکن ایسا کچھ تھا نہیں۔ کہتی 4 سال کے اندر میرے ابا کو، میری اماں کو شوگر ہو گئی میرے میاں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اور ایک دن کہتی جی پولیس آ گئی اور انہوں نے آ کے میرے میاں کو اریسٹ کیا اور وہ لے گئے۔ کہتی شیخ صاحب گھر پہ نہیں تھے، اور کہتی یہ وہ دور تھا موبائل آ چکا تھا لیکن بڑی مہنگی کال پڑتی تھی۔ ابا سے رابطہ کیا گیا، پہلے شاید سگنل کا ایشو تھا، پھر وہ جس علاقے میں گئے وہاں سگنل تھے، ہماری بات ہوئی، ان کو بتایا جی کہ پولیس آئی تھی، تو پوچھا کیوں؟ تو ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تھانے آ جاؤ۔ کہتے ابا تھانے چلے گئے۔ شام کو جب واپس آئے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے میاں نے صرافہ بازار جو ہے، جو سونے کی مارکیٹ ہے، وہاں پہ ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی اس کی سونے کی۔ اور دوستو یہ کرتے ہی ہیں کہ روز کا، یا ایسے کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں اگر 1 تولے سونے کی کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، ہر مہینے 1 تولے سونا دینا ہے، یا آدھا تولے سونا دینا ہے، یا 2 گرام سونے کی کمیٹی ہے، یہ سنیارے جانتے ہیں۔ تو کمیٹی ڈال رکھی تھی، اور کہتی پتہ نہیں میرے میاں نے ان کو کیا لالچ دی، کیا باتیں کی، یا شاید میرے ابا کی ریپوٹیشن کی وجہ سے وہ کہیں سونے کی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی انہوں نے، اور میرے میاں 2.5 کلو یا 1.5 کلو کہتی سونا لے کر مکر گئے۔ پہلے وہ لوگ مارکیٹ کے مانگتے رہے، جس کی کمیٹی نکلی تھی اس کو دی نہیں، اور ان کو چیک چک دیتے رہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جب جھگڑا بڑھا تو انہوں نے ان کو اریسٹ کروا دیا۔ کہتی افتخار بھائی میرے میاں نے یہ ایسی حرکت کی تھی، بات پیسے کی نہیں تھی، بات تھی عزت کی، آبرو کی، میرے باپ کی ریپوٹیشن کی جو خراب ہو گئی تھی۔ کہتی ابا شام کو آئے، انہوں نے رو رہے تھے، کہتی پہلی بار میں نے شیخ صاحب کو روتے دیکھا۔ میں نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے میاں عبدالقدوس صاحب نے سونے کی کمیٹی جو ہے وہ جوئے میں ہار دی ہے۔ وہ شخص سمجھتا تھا کہ وہ پیسے لگائے گا اور اس کو 10 گنا یا 20 گنا کر لے گا جوا لگا کے، اسی نیت سے وہ جوا کھیلتا رہا، اور اسی نیت سے اس نے ایک بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش کی کہ وہ سونے کی 1.5 کلو کی یا 2 کلو سونے کی جو ہے نا جوا کھیل دے گا تو بہت امیر ہو جائے گا۔ اور دوستو جوئے کے بارے میں کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا۔ خیر ابا نے مارکیٹ کے لوگوں کو ڈالا اور ان کو کہا جی کہ میں تمہارے پیسے دوں گا،
اور صلح ہو گئی، کیس انہوں نے واپس لے لیا، جج نے ضمانت کر دی. یہ دیکھیں جی، کیونکہ جاگنگ ٹریک بھی ہے اور یہاں پہ سائیکل بھی چل رہی ہے. آگے ایک شخص اپنا کتا بھی لے کے جا رہا ہے. کہتے جی شیخ صاحب نے وہ سارے پیسے دیے. 2 راتوں کے بعد میرے میاں گھر آ گئے اور بہت شرمندہ تھے، مجھ سے آ کے معافی مانگی، روئے بھی کہ میں تو امیر ہونا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا دیکھو میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کا جہیز کا کچھ ہو جائے گا، میری نیک نیتی جو ہے نا وہ میرے گلے پڑ گئی. خیر وہ کہتی ہے، ماریہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی ہم سب یہ سارے غم ساری تکلیفیں برداشت کر رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ ابا نے جو ہے وہ نیچے کی ساری دکانیں بیچ دی تھی، کیونکہ اتنا بڑا لاس تو نہیں ہم کر سکتے تھے، کیونکہ پہلے 2-3 سال میں لاکھوں روپے کا لاس تو انہوں نے بزنس میں کر دیا تھا میرے میاں نے. پھر گاڑیوں کا کاروبار کیا، وہ ڈبو دیا، پھر ایک کمیٹی والا معاملہ نکل آیا. غرض کے میرے میاں عبدالقدوس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے ابا بالکل کنگال ہو گئے. کہتی افتخار بھائی ابا نے کیونکہ بیٹے سارے سیٹل تھے اور ان کے کوئی دوست تھے جو یو کے میں جن کا بزنس تھا، ابا کا کاروباری تعلق تھا ان کے ساتھ. اور اب جب دکانیں چلی گئیں ساری اور پیسے سارے ختم ہو گئے اور ٹھاٹ باٹ چلے گئے اس قرضے کو اتارنے میں، کہتی پھر میرے ابا نے طے یہ کیا کہ وہ یو کے چلے جائیں گے. کہتے 1-2 پلاٹ تھے ان کے اور وہ بیچے، کچھ پیسے جمع کیے. کہتی میرے ابا کے جو فرینڈ تھے انہوں نے ان کو یہاں بلا لیا. بھلے وقتوں میں 94 تھا یا 96 تھا، یہ مجھے صحیح سے نہیں یاد جو اس نے بتایا تھا. خیر جی شیخ صاحب یو کے آ گئے. یو کے آ کے انہوں نے کاروبار شروع کیا اپنے دوست کے ساتھ. اور عبدالقدوس صاحب نے مطلب میرے میاں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے ابا سے کہو کہ مجھے بلائیں، یو کے بلائیں. کہتی میری شادی کے 8 سال کے اندر میرے میاں کی حرکتوں کی وجہ سے میرا باپ کنگال ہو کے دیار غیر میں جا بیٹھا. ماریہ کہتی ہے افتخار بھائی میری بڑی بچی تقریباً 7 سال کی تھی، اس سے چھوٹی 5 سال کی تھی، اس سے چھوٹی 3 سال کی تھی. اور جب میرا میاں مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا اور اونچا بولتا تھا تو وہ ڈر جایا کرتی تھی، روتی تھی، مجھ سے لپٹ جایا کرتی تھی. خیر یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد ان کو دورہ پڑ گیا جی اپنے باپ سے کہو مجھے یہاں بلائیں، میں تو ولایت جاؤں گا، ولایت جا کے کماؤں گا. کہتی ابا نے یہاں کے اچھا کاروبار 2-2.5 سال کے اندر سیٹ کر لیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کچھ عرصے یہاں کمائیں گے، کمانے کے بعد اپنے قرضے اتاریں گے، کچھ جائیداد دوبارہ خریدیں گے واپس اور پھر پاکستان سیٹل ہو جائیں گے. لیکن قدوس صاحب نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی مجھے بلائیں. خیر ابا کو ضرورت بھی تھی یہاں پہ ایک ورکر کی، ایک سے زیادہ ورکر کی ضرورت تھی. تو ابا نے پھر اپنے پارٹنر سے بات کی. کہتی ان دنوں یو کے آنا بہت زیادہ مشکل نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے. تو کہتی جی میں، میرے میاں، میری 3 بیٹیاں ہم یو کے آ گئے. کہتی یو کے آئے ہیں تو میرا میاں جو بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ وہ سدھر چکا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی تھی، نظریں جھکا کے چلتا تھا اور مجھ سے معافیاں مانگتا رہتا تھا. کہتی وہ آ کے بالکل ایسے یہاں اچھلا جیسے سپرنگ کو دبا کے چھوڑیں. تو اس نے کلبوں میں جانا، شراب پینا، یہ سارے معاملات اس نے شروع کر دیے. اور یہ ساری رپورٹیں میرے ابا کو ملتی تھی پہلے اور وہ مجھے آ کے بتاتے تھے کہ آج یہ ہوا ہے، آج اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اس شخص کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. اس سنگ دل نے شیخ صاحب کو تباہ برباد کر دیا. میری ماں ہارٹ پیشنٹ ہو گئی، میرا باپ جو ہے شوگر کا مریض ہو گیا.
اس کو لاہور شہر چھوڑنا پڑ گیا، لیکن عبدالقدوس صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کہتی افتخار بھائی میری شادی کو 14 سال ہو گئے، یو کے میں ہمیں آئے تقریباً 4.5 سال ہو گئے۔ میرے میاں نے کوئی پھلی نہیں پھوڑی، میرے ابا چپ کر کے ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے جب وہ جاتے تھے بزنس پلیس پہ، اور میرے باپ نے ہی مجھے اپنے کاروبار سے وابستہ کر لیا۔ کہتی کہ میں اپنے باپ کی ہیلپ کرتی تھی، بچے میرے پڑھ رہے تھے، اور اس دوران کہتی میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور ان کی میت کے لیے ارینجمنٹ کیا۔ شیخ صاحب کی جو میت ہے یہاں سے پاکستان گئی، کہتی عبدالقدوس ساتھ نہیں گیا، اس نے کہا اپنے باپ کے ساتھ تم جاؤ۔ کہتی میں گئی، پاکستان آئی، لاہور میں ابا کو دفنایا میانی صاحب نے، اور ماں کو سہارا دیا، سارا خاندان جمع ہو گیا، اور سب یہی پوچھ رہے تھے کہ جی عبدالقدوس نہیں آیا، تو میں نے کہا جی دراصل پیچھے کاروبار کون سنبھالتا؟ کہتی میں نے جھوٹ بولنا تھا۔ کہتی افتخار بھائی میری ماں، کہتی اب میں نے سوچا یہ تھا کہ 40ویں کے بعد میں واپس جاؤں گی۔ کہتی جس دن ابا کا 40واں تھا اس دن امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور امی کی ڈیتھ ہونے کے بعد میں بالکل اکیلی پڑ گئی۔ کہتی مجھے بالکل ہوش نہیں تھا، میں آدھی پاگل ہو گئی تھی، اور صرف ہر وقت روتی رہتی تھی، اور میں کہتی تھی بس مجھے جلدی سے قبرستان لے جاؤ۔ میرے بھائی مجھے قبرستان لے جاتے تھے، اور بڑی عجیب سی طبیعت رہی۔ کہتی 1 سال میں پاکستان میں رہی۔ 1 سال کے بعد جب میں واپس آئی ہوں، کیونکہ مجھے ابا کا جو بزنس پارٹنر تھے وہ بار بار کال کر رہے تھے کہ تمہارے میاں جو ہیں وہ اتنے پیسے بورو کر چکے ہیں، مجھ سے اتنے پاؤنڈ لے چکے ہیں، اور تم آگے حساب کر لو۔ ابا نے اچھا یہ کیا تھا کہ میرے وہ جو ان کے پارٹنر تھے ان کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یار یہ تم نے سارا جو حساب کتاب ہے نا وہ میرا کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کرنا ہے۔ خیر کہتی میں واپس آئی، عبدالقدوس مجھے ایئرپورٹ سے لینے نہیں آیا، میں ٹیکسی پہ گھر آ گئی بچیوں کو لے کے۔ اگلے دن میں ابا کے پارٹنر کے پاس گئی، اس نے وکیل بٹھا رکھا تھا، ساری چیزیں اس نے سامنے رکھی، انہوں نے کہا یہ تمہارا ہے، اور انہوں نے 1 روپے کا حساب کر کے رکھا ہوا تھا، اور اکاؤنٹنٹ ان کا ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کہتی جی ہمارا حساب ہو گیا۔ کہتی جیسے حساب ہوا تو میرے بھائیوں کی یقیناً کال آنی تھی، اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی ہاں جی ہمارا حصہ۔ تو کہتی جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ میں نے ان کو بھیج دیا، اور میرا جو حصہ بنتا تھا وہ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ میں کوئی ایک چھوٹا سا کاروبار اچھے طریقے سے یہاں پہ کر سکتی تھی۔ اب میرے میاں مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائیوں کو کچھ نہیں دینا، ان کو کیا پتہ ہمیں کیا ملا ہے، تم ان سے یہ کہہ دو، تم ان سے وہ کہہ دو۔ کہتی میں نے اپنے میاں کی کوئی بات نہیں مانی، اس لالچی شخص کی۔ میں نے اپنے بھائیوں کا برابر حصہ ان کو دیا، اور میرے میاں نے ایک بار بھی میری والدہ کے مرنے کا افسوس میرے ساتھ نہیں کیا۔ اس شخص سے اتنا نہیں ہو سکا کہ میرا ہاتھ تھامتا اور آنکھوں کے اندر ہلکی سی نمی لا کے اتنا کہہ دیتا کہ تمہاری امی کے مرنے کا بہت افسوس ہوا۔ لیکن وہ کیسے کہتا؟ کیونکہ میری ماں اسی کی حرکتوں کی وجہ سے مری تھی، میرا باپ اسی کی حرکتوں کی وجہ سے مرا تھا، اور پتہ کہتی کیا اللہ کو منظور تھا اور کیا دل میں تھا میرے میاں کے۔ بہرحال اس کے منع کرنے کے باوجود میں نے اپنے بھائیوں کو ان کی جتنے پیسے بنتے تھے وہ میں نے ان کو دیے۔ کہتی افتخار بھائی اس کے بعد میں نے اپنی تینوں بچیوں کو لیا، اور میں یہاں پر جس جگہ گراس میر جو ہے گاؤں، کہتی میں یہاں آ گئی۔ وہاں جا کے اس نے رہنا شروع کر دیا، اور گراس میر کے سے تقریباً 15 مائل دور ایک جگہ پہ اس نے اپنا کھانے پینے کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا لیا۔ اب کہتی میں نے بھلے وقتوں میں کوکنگ سیکھی تھی،
اماں سے بھی سیکھی تھی اور سرکاری ادارے سے بھی سیکھی تھی، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے۔ کہتی میرے بڑا کام آئی، کہتی میں نے ایک بہترین کاروبار سیٹ کر لیا۔ اور دوستو شاید آپ بڑے حیران ہوں گے جو یورپ UK میں رہتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے جو تکے کباب، پائے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، پائے تو نہیں کہوں گا لیکن تکے کباب، بریانی، یہ گورے بھی کھاتے ہیں، فرانسیسی بھی کھاتے ہیں، جرمن بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں یہ۔ تو وہ سارے گورے آتے تھے، کھاتے تھے۔ کہتی اب اس گاؤں کے اندر میں تھی، میری بیٹیاں تھیں، عبدالقدوس تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اور عبدالقدوس جو ہے وہ اس کا صرف یہ کام تھا کہ اس نے پینی ہے، سونا ہے، جھگڑا کرنا ہے۔ کہتی میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا تھا، یہاں وہ جو ہے ظلم نہیں کر سکتا تھا میرے ساتھ، میں یہاں کے قوانین جانتی تھی۔ اس کے بعد کہتی اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکومنٹس کیسے بنیں گے، ہم کیا ہوگا۔ کہتی UK میں رہنا جتنا اب مشکل ہے 20-25 سال پہلے ایسا تھا نہیں، اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ماریہ کہتی ہے جی میں نے افتخار بھائی گراس میئر کے اندر رہنا اور وہاں جا کے میں نے جو ہے وہ اپنا ریسٹورنٹ چلانا، اور میاں کو میں نے فکس کر دیا تھا ایک جگہ پہ، وہ تھوڑا سا انسان کا بچہ ہی بن گیا تھا۔ اور کہتی وقت گزرا، کہتی شادی کے 16 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ امید کی کرن دکھائی۔ کہتی میری گود ہری ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی یہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں اپنے باپ کے، اپنی ماں کے غم سے نکل نہیں پا رہی تھی، اور میں سیاپا کر رہی تھی گزرے وقت کا۔ میں کوڑا کرتی تھی اور اللہ سے شکوہ کیا کرتی تھی اپنے میاں کے رویے کا۔ اور میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے اور میں حاملہ ہو جاتی ہوں۔ کہتی افتخار بھائی میں جب اس میں کنڈیشن میں گئی، میری تو سوچ بدل گئی، میری تو سائیکی بدل گئی۔ ماریہ کہتی ہے میں ڈپریشن سے بالکل نکل آئی۔ کہتی اس بات کی سمجھ مجھے بعد میں آئی کیونکہ میرے لیے اللہ کی یہ عطا ایک عورت کا 16 سال کے بعد شادی کے اس طرح سے گود ہری ہو جانا، کہتی میرے لیے بڑی اور طرح کی ایک تبدیلی تھی۔ اور میرے جو ڈاکٹرز تھے جن سے میں انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے سیشن بھی لیتی تھی اور دوائیاں بھی، میری دوائیاں بند ہو گئیں کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ اس کنڈیشن میں آپ وہ کھا نہیں سکتی گولیاں۔ کہتی مجھے ان گولیوں کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی، میں بہت خوش رہنے لگی تھی اور ایک امید سے وابستہ ہو گئی تھی۔ اور میرے میاں جو ہیں ان کے بھی مزاج پہ بڑا اچھا اثر پڑا تھا۔ کہتی افتخار بھائی عبدالقدوس جو ہے وہ پتہ نہیں شاید تھک چکا تھا، احساس کر چکا تھا، اللہ نے اس پہ کوئی رحم کر دیا تھا۔ کہتی وہ کافی حد تک انسان کا بچہ بن گیا۔ اب میرے ریسٹورنٹ پہ وہ جاتا تھا جب آخری دن آئے، اور کہتی وقت گزرتا رہا، کہتی جب وقت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ کہتی اب 3 بہنیں، مطلب میری بڑی بیٹی 15 سال کی اور اس سے چھوٹی 3 بیٹیاں، اور ایک دم سے گھر میں ایک بچہ آ گیا۔ کہتی کہ جب عبداللہ پیدا ہوا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے بچے جو ہے، میرا جو بچہ ہے پیدائشی طور پہ برٹش ہے، اور اس کا پیدا ہوتے ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی جو ہے نا اس کا پاسپورٹ بن گیا۔ کہتی ہے بڑی حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ جو پاسپورٹ ہمیں ابھی تک نہیں ملا اور پروسیس چل رہا ہے وہ میرے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا۔ کہتی میرے لیے بڑی آسانی ہوگی ڈاکومنٹس کے اندر۔ کہتی اب میں اپنا سارا وقت عبداللہ کو دے رہی تھی اور اس میں مگن تھی۔ کہتی سب سے اچھا کام یہ ہوا، میں ان ٹینشنوں سے، اس انزائٹی سے، ان یادوں سے ماں باپ کی، اور خاص طور پہ اس سے جو میرے دماغ میں دباؤ پیدا ہوتا تھا، ڈپریشن پیدا ہوتا تھا، اس سے آٹومیٹکلی نکل گئی، میری دنیا بدل گئی۔ کہتی میں نے بہت عرصے کے بعد
جینا ہنسنا خوش رہنا سیکھ لیا. اور اتفاق سے کہتی میرا میاں جو ہے نا، کہتی مالک نے کوئی روتے ہوئے میری کوئی آہ سنی تھی، کوئی دعا سنی تھی، میری ماں کی دعا تھی. کہتی عبدالقدوس نے شراب چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی اور باقاعدہ طور پہ وہ کام کرنے لگ گیا. کہتی زندگی بڑی حسین، بڑی رنگین، بڑی خوشنما، بڑی خوبصورت ہو گئی. اور کہتی میں نے جب ریسٹورینٹ کھولا تھا نا تو سب نے مجھے ماریا کہہ کے پکارتے تھے، تو وہاں سے میرا نام ماریا میں مجھے اچھا لگنے لگا کہ ماریا. تو گوریاں اس کو ماریا کہتے تھے، تو فرخندہ جو وہ ماریا ہو گئی تھی. تو یہ نام اس کو گراس میئر میں اس کے ہمسائے یا جہاں وہ ورک پلیس پہ تھی اپنے ریسٹورنٹ میں، وہاں کے لوگ اس کو ماریا کہتے تھے. کہتی یہ والا سلسلہ شروع ہو گیا، شروع ہو گیا اور وقت گزرتا گیا. میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، ہم نے اس کی سالگرہ منائی. ہم نے اس دن ریسٹورنٹ کے اوپر تمام جو ہمارے کسٹمرز تھے ان کو ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فری دیں، کمپلیمنٹری دیں، اور ایک ڈنر کہتی میں نے پھر اس کے سال پورا ہونے پہ کچھ لوگوں کے لیے فری کیا تھا. کہتی افتخار بھائی وقت گزرتا رہا، عبداللہ 3 سال کا ہو گیا. کہتی 3 سال کا عبداللہ اب کہتی میرا جہاں گھر ہے وہاں پر اس کا گھر ہے، گھر کے باہر ایک چھوٹا سا دریا یا ایک نہر گزرتی ہے، پانی کا ذخیرہ گزرتا ہے وہاں سے. تو پانی کی گزرگاہ ہے وہاں اور بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ. تو کہتی کہ میں اور میرے میاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہتی پتہ نہیں کیا بات ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کہتی مجھے یہ نہیں یاد، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ہم پرانی باتیں کرنے لگے اور میں نے کہیں کہہ دیا اپنے میاں کو کہ دیکھو تم نے ایسے کیا، تم نے ویسے کیا. اور کہتی عبداللہ میری گود میں کھیل رہا تھا، 3 سال کا تھا، اور پتہ نہیں کیوں کہتی میں شاید ہائپر ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا ذکر کرتے کرتے. تو میرا میاں مجھے بار بار کہتا کہ تم وہ ذکر بند کر دو، جو وقت تھا گزر گیا. کہتی اس دن شاید میں پھٹی تھی، اس دن شاید میرے پہ کچھ دیوانگی طاری ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا. کہتی جی کہ یہ مجھے یاد ہے میرے ابا کی برسی تھی اس دن، تو میں نے وہ ساری ٹیپ رپیٹ کر دی، تم نے ایسے کیا، تم نے فلاں کیا، تم نے جوا کھیلا، تم نے میرے ماں باپ کو اذیت دی. کہتی کرتے 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 کہتی جو میرا میاں ہے وہ ہائپر ہو گیا، اور اتنا زیادہ ہائپر ہوا کہ اس نے چیخنا شروع کر دیا، میں نے بھی چیخنا شروع کر دیا، اور ہم دونوں بڑی دیر تک پاگلوں کی طرح ایک دوسرے پہ بولتے رہے. مطلب اس کی جرت نہیں کہ مجھے ہاتھ لگا دیتا، لیکن ہم چیختے رہے ایک دوسرے کے اوپر. 16 17 18 19 سال کا غصہ تھا، 19 سال کی رفاقت کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں وہ تھیں، ماں باپ کی محبت تھی، اس کا ظلم تھا، آئی ڈونٹ نو. کہتی میں نے نہ میں چپ ہوئی نہ وہ چپ ہوا، ہم کوئی 15 20 25 منٹ تک ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بحث کرتے رہے. کہتی سنڈے کا دن تھا، چھٹی تھی ہماری، اور جب ہم ریلیکس ہو گئے تو دائیں بائیں دیکھا تو کمرے دیکھے، عبداللہ نظر نہیں آیا. کہتی میں آگے گئی ہوں، دوسرے کمرے میں دیکھا عبداللہ نہیں تھا. میں نے اپنے میاں سے کہا بھائی دیکھو عبداللہ کہاں ہے. اب بھاگ رہے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، سارا دیکھ رہے ہیں، عبداللہ نہیں تھا وہاں. گلی میں نکل گئے، پورا گاؤں چھان لیا، عبداللہ نہیں تھا وہاں. کہتی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ عبداللہ کہاں گیا. ایک بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اور غائب ہو گیا. کہتی ہم نے پولیس کال کر دی، پولیس آ گئی. ہمارے جو اس گاؤں کے جو لوگ تھے وہ آ گئے گراس میئر کے، اور عبداللہ صاحب کا کوئی پتہ ہی نہیں. تو وہ کہتی جی پولیس نے چھان بین شروع کر دی. کہتی 4 دن تک نہ میں سوئی، میرے میاں سو رہے تھے، میں نہیں سو رہی تھی اور رو رہی تھی، دھاڑے مار رہی تھی. پولیس مجھے دلاسے دے رہی تھی، اور کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ آتا تھا پولیس کا، کبھی کوئی آتا تھا انٹرویو کرنے کے لیے، سوری کر کے بات کرتے تھے. پولیس اسٹیشن میں میرے 4 چکر لگے. کہتی افتخار بھائی 5ویں دن پتہ یہ چلا کہ عبداللہ جو ہے وہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا.
اور اس کی وہ لاش ملی ہے دریا سے. یہ کہیں لڑ رہے تھے، ان میں کہیں بحث ہوئی، وہ بیچارہ کہیں ڈر گیا ہوگا. 3 سال کا بچہ تھا، بولتا تھا، بھاگتا تھا جس طرح چلتے ہیں. 3 سال کے بچے کافی بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کہتی ہمارے گھر کے باہر مطلب ساتھ ہی دریا بہتا تھا. کہتی آئی ڈونٹ نو کیسے گرا وہ اس کے اندر، اور وہ دریا اس کو بہا کے لے گیا. دریا کا پانی اس میں زیادہ تھا اس دن. پہاڑوں سے اترتا ہوا پانی تیزی سے آتا ہے. کہتی ہے میرا عبداللہ یہاں کے دریا میں ڈوب کے مر گیا. کہتی افتخار بھائی میری تو دنیا اجڑ گئی. کہتی ہم نے اس کو یہاں ایک قریبی قبرستان کے اندر جو ہے وہ میں نے دفن کر دیا اس کو. کہتی یہاں پر مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں قبرستان میں ہی دفن کرنا تھا. تو قبرستان میں ایک سائٹ کے اوپر کہتا میں نے اپنے بچے کو دفن کر دیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو قبر میں اتارا اور اس لمحے کو کوسنا شروع کر دیا جس وقت مجھ پہ یہ دیوانگی طاری ہوئی تھی اور میں نے اپنے میاں سے بحث شروع کر دی تھی. اور ہم دونوں اس بحث میں اتنا زیادہ غرق ہو گئے کہ ہمیں اپنے بچے کا نہیں پتہ لگا کہاں گیا. کہتی اس کے بعد ہم پہ بڑی قدغنیں لگیں. ہم سے ہمارے بچوں کے حوالے سے سوال کیا گیا اور کچھ عرصے ہماری ٹریننگ کی یہاں کے لوگوں نے، جو کونسل ہوتی ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹیاں اور بھی ہیں. کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ وہ تکلیف میرے لیے بڑی جو ہے نا ناقابل یقین تھی. کہتی بچیاں جو ہیں وہ پل کے اس پار تھیں اور ہم سے پوچھ کے گئی تھیں وہاں ایک کیا کہتے ہیں ایک پلیس ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں. میری 3 بیٹیاں اس وقت وہاں تھیں جب ہم یہ بحث کر رہے تھے گھر میں. اور شاید ان کے جانے کے بعد ہی میں نے سوچا ہو کہ بچیاں تو ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گی تو میں اپنے میاں سے یہ بات کر لوں جس بحث کا میں نے آغاز کیا تھا، پتہ نہیں کیوں کیا تھا. اب ماریہ کہتی ہے کہ اب 3 بہنیں روئیں میں روں. میرا میاں بھی روتا تھا لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا. کہتی وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں کی، پڑھایا لکھایا، شادیاں کر دیں ان کی. ایک برمنگھم چلی گئی بیاہ کے، ایک لندن میں رہتی ہے، ایک ڈنڈی کا علاقہ ہے اسکاٹ لینڈ میں، وہاں بیائی بھی ہے. کہتی میری 3 بیٹیاں بیاہ دیں، 3 کی بہترین ڈگریز ہیں، بہترین حالات ہو گئے. اور کہتی پھر ایک وقت آیا میرے میاں کا بیماریوں کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کہتی اب میں نے یہاں پر جو قیام کر رکھا ہے، کہتی اس کے بعد میں کبھی پاکستان نہیں گئی اور میں یہیں رہتی ہوں گراسمیر میں. میری بیٹیاں مجھے بلاتی ہیں کہ تم ہمارے شہر آؤ، برمنگھم آؤ، یا کہتی میں کبھی بھی نہیں گئی. کہتی میں جس دن اپنی ماں کو دفنانے کے بعد آئی تھی اور میں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا تھا یہاں، اس کے بعد کہتی میں گراسمیر سے کبھی نہیں گئی. اب یہ گاؤں ہے، یہ دریا ہے جس کو میں دیکھتی رہتی ہوں. کبھی کبھی میں اس کو کوستی ہوں، برا بھلا کہتی ہوں کہ تیری وجہ سے میرا بچہ مجھ سے چھن گیا. اور کئی دفعہ میں اس سے سوری کر لیتی ہوں کہ نہیں تیرا اس میں کیا قصور. اب بچہ اگر گر گیا دریا میں تو کیا کیا جا سکتا تھا. کہتی افتخار بھائی میری بڑی بیٹی جو ہے اس کی بچیاں اب شادی شدہ ہیں اور میری بڑی بیٹی جو ہے اس کی ڈیتھ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. میں یہیں رہتی ہوں. میں روز عبداللہ کے پاس جاتی ہوں، اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اس کی قبر سے باتیں کرتی ہوں. اور میں گراسمیر کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. یہاں پر میرا عبداللہ رہتا ہے. دوستو ماریہ یہ سب بتاتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے.
اور میں بڑا کنٹرول کر کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ کیسی عورت ہے, 3 سال کی محبت ایک بچے سے. 3 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ اور ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ اب میں نے یہاں سے نہیں کہیں جانا, اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں پہ دفن ہونا ہے, اور میں انتظار کر رہی ہوں اپنی موت کا کہ جب میں مروں گی اور میں اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ والی قبر میں دفن ہوں گی. دوستو ماریہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی آپ کو نہیں پتا کہ عبداللہ مجھ سے بات کرتا ہے, ضدیں کرتا ہے, میں اس کی ضدیں پوری کرتی ہوں, اور اب میں جب تک زندہ ہوں گراس میر کو نہیں چھوڑوں گی, اس گاؤں کو نہیں چھوڑوں گی. وہاں پہ اس نے عبداللہ کے نام کا ایک بینچ بھی لگا رکھا ہے, ایک بینچ ڈونیٹ کر رکھا ہے, اس پہ عبداللہ اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی ہوئی ہے, اور اس نے ڈونیٹ کر رکھا ہے. وہاں جب مسافر سیاح آتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں. تو دوستو یہ کہانی مجھے جب اس نے سنائی, ہائے میں بھی جذباتی ہو گیا جی. مجھے جب ماریہ نے سنائی تو ماریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ رو رہی تھی اور میں بھی رو رہا تھا, اور دور سے آواز آ رہی تھی کہ بابا آ جائیں, علی مجھے بلا رہا تھا, میرا عبداللہ مجھے بلا رہا تھا. اور ہم ٹہلتے ٹہلتے ماریہ اور میں اس آبی گزرگاہ کے پاس آ گئے تھے جہاں اس کا بیٹا ڈوبا تھا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں ادھر کھڑا ہوا تھا ماریہ کے ساتھ, اور دریا کے اس پار علی کھڑا ہوا تھا جو مجھے اشارہ کرتا پل پہ سے آ جائیں ایسے. میرا عبداللہ ادھر کھلوتا سی. بڑی عجیب کہانی لگی, پتہ نہیں آپ کو کیسی لگی ہے. اور ماریہ کو میں نے کہا کہ بہن میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا. آج صبح جب میں اٹھا تو ماریہ کا میسیج آیا ہوا تھا کہ افتخار بھائی میری کہانی نہیں سنائی, میرے عبداللہ کی کہانی. دوستوں میں نے ماریہ کے گراس میر گاؤں کی پاکستانی ماریہ کی کہانی آپ کو سنائی ہے. اس کے عبداللہ کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, محبت کی کہانی سنائی ہے, ایک ایسی ماں کی کہانی سنائی ہے جو اب کبھی بھی گراس میر سے نہیں جائے گی. وہ اس کے مرنے کے بعد سے آج تک وہیں ہے اور وہیں مر جائے گی, اور اس کی قبر اس کے بیٹے کے ساتھ بنے گی. پتہ نہیں کہ کہاں وائنڈ اپ ہوتے. صرف ایک خیال آ رہا تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانی کتنے بڑے دلوں کے ہوتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی قبریں پاکستان میں چھوڑ کے باوجود کنبے کی فلاح کے لیے, خاندان کو پالنے کے لیے اپنا گراس میر گاؤں چھوڑ کے دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں. بہت بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ماں سے اپنے بیٹے کی قبر نہیں چھوڑی گئی, لیکن ایک بیٹا اپنے ماں کی قبر چھوڑ کے آ جاتا ہے. شاید یہی زندگی ہے. مزے لو. مجھے نہیں پتا وائنڈ اپ پہ کیا کہنا ہے, کیا رائے دیں گے, آئی ڈونٹ نو. اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.